موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال السعداء سورة محمد صلى الله عليه وسلم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا سورۃ القتال، یہ سورۃ مبارکہ جو ہے یہ بھی سور مدنیہ میں ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان میں اللہ تبارک و تعالی نے احکام قتال کا بھی ذکر فرمایا ہے. ارشاد فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو غارت کر دیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم. اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، وآمنوا اور ایمان لائے بما نزل علی محمد جو اتارا ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق من ربهم اور یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، وہو الحق من ربهم ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے. کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ تبارک و تعالی نے مٹا دیے ان کے گناہ اور ان کا حال بہتر فرما دیا. تو ان آیات میں اللہ نے خلاصہ یہ ہے کہ ایک لوگ تو کافر ہوتے ہیں اور ایک کافر بھی ہوتے ہیں دوسرے کو بھی اسلام سے روکتے ہیں. ویسے ایک بات یاد رکھیں، علماء فرماتے ہیں ہر کافر جو ہے وہ روکنے والا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ کافر ہے جو اس کی اولاد ہوگی اس کو بھی تو کافر بنائے گا، اپنے بیوی بچوں کو کافر بنائے گا، مسلمان تو نہیں بنائے گا. لیکن یہ بطور خاص ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جیسے بڑے بڑے مشرکین تھے کہ خود بھی ایمان نہیں لے آتے تھے اور جو ایمان لاتے ان کو بھی رکاوٹیں ڈالتے، کسی کو حضور پاک کی خدمت میں آنے نہ دیتے، اگر ان کا کوئی غلام ہوتا اس پہ تشدد کرتے، ظلم کرتے تاکہ کوئی اسلام نہ لے آئے. لہٰذا ان کو بطور خاص ظاہر کی کہ خود بھی کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا تو اللہ ان کے اعمال کو تباہ کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں. ان کے اعمال کا معنی یہ ہے کہ کافر بھی تو اچھے عمل کرتے ہیں. اب دیکھو نا، زلزلہ آتا ہے، کہیں مصیبت آتی ہے، کافر آتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہسپتالیں آتے ہیں، ڈاکٹر آتے ہیں، لیکن ان کی جزا دنیا میں مل جاتی ہے، آخرت میں اس کی کوئی جزا نہیں. اور آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے،
وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اشارہ اس طرف ہو گیا، ورنہ ایمان کا ذکر تو پہلے آ چکا ہے کہ ایمان لائے اور عمل کیے. پھر کہا وآمنوا کہ دوبارہ ایمان لائے. اس طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو آپ کے سامنے یہودی بھی تھے، نصارہ بھی تھے، اور وہ بھی دعویٰ کرتے تھے ہمارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے، تورات پہ ایمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے، انجیل پہ ایمان ہے، لہٰذا ہم کم کیسے کافر ہو گئے اور جہنمی؟ تو اللہ نے فرمایا نا لاکھ ایمان ہو، جب تک وہ اس پہ ایمان نہ لے آئیں جو ہم نے محمد مصطفیٰ پہ اتارا ہے، اس وقت تک ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. یعنی ایک بات یاد رکھیں، ایک پیغمبر کا انکار کرو تو سب کا انکار ہے، اور ایک پیغمبر پر ایمان لاؤ تو سب پر ایمان لانا ہے. جیسے اب اللہ کی رحمت سے ہم تمام انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن تفصیلی ایمان جو ہے وہ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ پاک فرماتے ہیں چونکہ یہی وہ حق ہے جو اللہ نے اتارا ہے، ان لوگوں کو اللہ جزا دیں گے کہ کفر عنہم سیئاتہم، ان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی مٹا ڈالیں گے اور ان کے احوال کو اللہ تبارک و تعالی اچھا کر دیں گے. اصلح بالہم کا معنی حالہم، اصلح بالہم کا معنی امرہم، اچھے کر دینے کا کیا معنی کہ قیامت میں ان کو جنت ملے گی، اور دنیا کے اندر ان کے لیے انعام و اکرام ہے کہ اگر وہ شہید ہوں گے تو شہید ہو جائیں گے یا غازی کہلائیں گے. ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، وہ کافر جو ہیں انہوں نے پیروی کی باطل کی. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ، اور ایمان والوں نے پیروی کی اس کی جو ان کے رب کی طرف سے صحیح راستہ ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کے بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لیے مثال تاکہ وہ سمجھیں. اب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جنگ ہو جائے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ، اگر تم کافروں کے ساتھ تمہارا ٹکرا ہو جائے تو اب ان کی گردنیں اڑا دو. حتیٰ اذا اسکنتموہم، جب ان کو اچھی طرح ٹھنڈا کر دو، جب خون جم جائے، جب جنگ جیت جاؤ. فشد الوثاق، پھر اچھی طرح سے ان قیدیوں کو باندھو. باندھنے کے بعد فإما مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اب چاہو تو احسان کر کے ان کو چھوڑ دو یا چاہو تو ان سے فدیہ لینے کے بعد چھوڑ دو. حتیٰ تضع الحرب اوزارها، جب جنگ بالکل کامیابی کے ساتھ ختم ہو جائے. یہ کیوں؟ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتے تو ان سے خود انتقام لے لیتے. اللہ قادر ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو موقع دیا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، تاکہ تمہارا امتحان ہو جائے کون سچا ہے، کون کھوٹا ہے، کون کھرا ہے، کون منافق ہے، کون، ورنہ اللہ چاہتے سارے کافروں کو ویسے ختم کر دیتے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہرگز ان کے اعمال ضائع نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیں گے، اللہ ان کو قبر میں بھی بدلہ دیں گے اور آخرت میں بھی بدلہ دیں گے. تو اب اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کے احکام فرمائے. یاد رکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے ابتدائے اسلام میں صبر کیا. یعنی مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے لیکن مسلمان نے کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بعض صحابہ پہ گزرتے اور ان پہ ظلم ہو رہا ہوتا تو پھر بھی حضور یہی فرماتے صبرن صبرن یا آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، صبر. تو پوری مکی زندگی جو ہے وہ صبر محض ہے. اب جب مدینے کی زندگی کا دور آیا تو حالانکہ کافروں کو چاہیے تھا نا کہ بھی حضور پاک تشریف لے گئے، ہجرت فرما گئے، صحابہ چلے گئے، اب تو دشمنی چھوڑ دو نا، تمہارے ملک سے چلے گئے، تمہارے علاقے سے چلے گئے، تمہارے وطن سے چلے گئے. لیکن نہیں، انہوں نے ہجرت کرنے والوں کو بھی معاف نہیں کیا.
صحابہ حبشہ پہنچے تو یہ حبشہ پہنچ گئے، صحابہ مدینہ منورہ پہنچے، اب انہوں نے پلاننگ شروع کر دی یہودیوں سے مل کے کہ جی ہم مدینے پہ حملہ کریں۔ اسی پلاننگ کے ضمن میں انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا تھا کہ تجارتی مال لے جاؤ، شام میں بیچو، شام سے مال لے آؤ، مکے میں بیچو، اس سے جو پیسہ حاصل ہوگا اس سے ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی، یہ دفاعی جنگ تھی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ نے فرمایا اب ان لوگوں کو بھی جہاد کی اجازت ہے، قتال کی اجازت ہے جن پہ ظلم کیا گیا، جن کو گھروں سے نکالا گیا، اب اللہ نے ان کو اجازت دی۔ تو یہ ایک دفاعی جنگ تھی کہ جب کافروں نے ظلم کی انتہا کر دی اب تم بھی دفاع کر سکتے۔ اور پہلا غزوہ جو ہے خدا کی قدرت ہے وہ غزوہ بدر ہو گیا، اور غزوہ بدر جو تھا اس میں مسلمانوں کی اتنی قلیل تعداد تھی کہ 313 تھے، اور کافر جو تھے وہ 1000 تھے، یعنی 1 اور 3 کی نسبت تھی۔ پھر مسلمان جو تھے وہ نہتھے تھے، ان کے پاس نہ کوئی سلاح ہے، نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار ہیں، کسی کے پاس ٹوٹی پھوٹی تلوار ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے، کمان ہے، کچھ بھی نہیں۔ اچھا، نہ گھوڑے اتنے زیادہ ہیں، نہ اونٹ اتنے زیادہ ہیں، نہ کھانے پینے کا مال اتنا زیادہ ہے، ہر لحاظ سے قلت ہے۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے کہ مسلمان سمجھ لیں کہ یہ تم نے فتح نہیں کی ہے، تم تو قلیل تھے، ہم نے تمہیں غلبہ دیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی جب تم بہت کمزور تھے۔ یہ دفاعی جنگ ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے احد پہ چڑھائی کی، جو جنگ احد ہوئی۔ پھر اللہ نے حکم دے دیا اپنے پاک پیغمبر کو کافروں کے ساتھ قتال کرنے کا، لیکن اس حکم میں بھی پابندی لگا دی کہ اگر کوئی کلمہ پڑھ لے ختم، اس سے پھر آپ قتال نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر کوئی قبائل ہیں وہ کلمہ تو نہیں پڑھتے، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ہم مسلمانوں کے تابع رہیں گے، باج گزار رہیں گے، ہم جزیہ دیں گے، آپ ہماری حفاظت کریں، تو ان کے ساتھ بھی معاہدہ کر لو۔ اور مقصد جہاد جو ہے وہ اعلاء کلمت اللہ، کہ اللہ کا نام بلند ہو، اللہ کا دین اسلام پھیلے۔ وہ جہاد نہیں ہوتا جو آدمی اپنے اقتدار کے لیے جنگ لڑے، وہ جہاد نہیں ہوتا۔ کسی کا ملک چھیننا ہو جنگ لڑے، کسی کی جائیدادوں کو چھیننا ہو جنگ لڑے، وہ جنگ، وہ جہاد نہیں ہوتا، وہ فساد ہوتا ہے۔ جہاد تو ہوتا ہی اللہ کے لیے ہے، اور جہاد تو ہوتا ہی نصرت مظلوم کے لیے ہے اور ظالم کے خلاف۔ پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ اب آپ کو قتال کی اجازت ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، آپ اس وقت تک جہاد کریں جب تک کہ فتنہ کفر و شرک مٹ نہ جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین صرف اللہ کا ہو جائے پوری کائنات میں۔ اس کا معنی ہے یہ کب ہوگا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس وقت سارے دین مٹ جائیں گے، صلیب ٹوٹ جائے گی، دجال قتل ہو جائے گا، یہودیت فنا ہو جائے گی، اب صرف دین اسلام رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہاد اس وقت تک بھی جاری رہے گا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ آ گیا تھا کہ بھئی جہاد کے بعد جو قیدی آ جائیں ان کے بارے میں ہم کیا کریں؟ اب ان کے بارے میں 4 شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم قیدیوں کو بھی قتل کر دیں، ایک شکل یہ ہے کہ ہم قیدیوں پر احسان کر کے ان کو بالکل بغیر کسی چیز کے چھوڑ دیں، تیسری چیز یہ ہے کہ ہم قیدیوں کے بدلے میں اپنے قیدی چھڑوائیں، چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم قیدیوں سے کہیں بھی ہر آدمی اپنی فدیہ ادا کرے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں۔ یہ 4 چیزیں تھیں۔ اب آپ اختلاف میں نہ جائیں، اصل بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے یہ 4 اختیار دے دیے کہ جو بھی امیر المومنین ہوگا، جو بھی خلیفۃ المسلمین ہوگا، حالات کے تابع وہ خود فیصلہ کرے گا۔
اگر معاف کر دینے میں اسلام کا فائدہ ہے معاف کر دے گا، اگر ان کو قتل کر دینے میں اسلام کا فائدہ ہے تو قتل کر دے گا، جیسے حکم تھا کہ بدر کے قیدیوں کو نہ چھوڑا جائے، ان کو قتل کرتے آپ۔ اگر اسلام کا فائدہ یہ ہے کہ فدیہ ادا کریں تو فدیہ لے لو، اگر اسلام کا فائدہ اس میں ہے کہ آپ اپنے ایک قیدی کے بجائے 10 قیدی مسلمان چھڑوا لیں تو وہ کر لو، یعنی یہ امام کے اختیار میں ہے۔ لیکن جب جہاد ہو تو پھر جم جاؤ، اس وقت بزدلی دکھانا جو ہے، الفرار من الزحف جو ہے، جنگ سے پیٹھ موڑ کے بھاگنا جو ہے، یہ گناہ کبیرہ۔ تو اس لیے حکم ہے کہ اگر جہاد ہو جائے تو بس پھر کھڑے رہو، پھر آخر یا فتح یا شکست جو اللہ کو منظور ہے، لیکن پھر قدموں میں لڑکھڑاہٹ پیدا نہ ہو۔ اب اللہ فرماتے ہیں سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ اور جو مسلمان زندہ ہو گئے یا مسلمان اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو راستہ دکھلائیں گے اور ان کے حال کو اور زیادہ بہتر فرما دیں گے، اور ہم اس کو ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کو وہ جانتے پہچانتے ہوں گے۔ یعنی اپنے مومنوں کو ہم اتنا علم دے دیں گے، وہ جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسے کوئی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدم جما دیں گے۔ یاد رکھو اللہ کی مدد کرنے کا کیا معنی؟ اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اللہ کو تمہاری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والوں کی مدد کرو۔ جب تم ماننے والوں کی مدد کرو گے تو گویا اللہ کی مدد کر رہے ہو۔ یثبت اقدامکم، تمہارے قدم جما دیں گے۔ کیا معنی؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن جب پل صراط سے گزرو گے تو تمہارے قدموں کو اللہ جما دیں گے، اور بعض علماء نے فرمایا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم دین کی مدد کرو گے اللہ دین پہ عمل کرنے کے لیے تمہارے قدم جو ہیں ان کو جما دیں گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، کیا معنی؟ اگر تمہارا جہاد اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے دین کے لیے ہوگا تو اللہ کافروں کے مقابلے پہ تمہارے قدم جما دیں گے، اور ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، اور ان کے عمل جو ہیں وہ بھی برباد ہو گئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اس لیے کہ انہوں نے جو اللہ نے اتارا، قرآن اتارا، عقائد اتارے، احکام اتارے، اس سے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ یوم القیامت وزنا، پھر اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ تحدید فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، میرے مدنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین مکہ کو کہیں افلم یسیروا فی الارض، کیا افلم یسیروا فی الارض، یعنی یہ مشرکین مکذبین جو ہے یہ کیوں نہیں چلتے زمین کے اندر، چلیں پھریں، جیسے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم اللہ کی زمین میں چلو اور پھر تم حالات پہ غور کرو اور دیکھو کہ جو پہلے گزرے ہیں جنہوں نے تکذیب کی پیغمبروں کی ان کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی ان کا انجام کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام پیغمبروں کی تکذیب کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا ہے۔ اب تمہارے سامنے ان کی نشانیاں ہیں، ان کی دیواریں ہیں، ان کے قلعے ہیں، ٹوٹے پھوٹے قلعے پڑے ہوئے ہیں، ذرا دیکھ کے غور کرو، عبرت پکڑو۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، نظر تدبر کرو کہ تم سے پہلے جو گزرے ہیں ان کا عاقبت کیا ہے، انجام کیا ہے۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو ہلاک کر ڈالا، برباد کر ڈالا۔
وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور کافروں کے لیے اسی جیسا. کیا مانا؟ یعنی کیا مانا؟ جیسے ایک عذاب دنیا میں آیا پھر عذاب آخرت میں بھی ہوگا. اور بعض علماء نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، جیسے پہلے کافروں کو اللہ نے ہلاک کر ڈالا ہے. میرے مدنی، میرے محبوب، تیرے کافر، تیرے مکذب، تیرے دشمن، ان کو بھی ہم ہلاک کر ڈالیں گے. یاد رکھیں کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی تکذیب کی تو عذاب آیا. اور تم تو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء والمرسلین کی تکذیب کر رہے ہو ظالمو. تم پر تو اور زیادہ سخت عذاب آئے گا نا. تم تو ایک ایسے پیغمبر کی تکذیب کر رہے ہو جس تمام پیغمبروں کا امام ہے، امام الانبیاء ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم بھی. اچھا ایسا کیوں ہوا؟ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم. یہ اس لیے ہوا کہ کافر برباد ہو گئے، مسلمان کامیاب ہو گئے. کیوں؟ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تبارک و تعالی ولی ہے، مددگار ہے ایمان والوں کا، اور جو کافر ہیں ان کا اللہ مددگار اور حامی اور ناصر نہیں ہے. یہاں لفظ مولا جو ہے یاد رکھو بمانے ناصر ہے، اور کبھی مولا بمانے مالک بھی ہوتا ہے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی انسان کو مولانا کے لفظ سے یاد نہ کیا جائے. بعض علماء فرماتے ہیں کسی کو یہ نہ لکھا کرو کہ مولانا. وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے آیا ہے. ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم. اور دوسری جگہ آتا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مقام پر جب اہل بیت کے مسئلے میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مولاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کا حامی و مددگار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرنے والا ہے. یاد رکھو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ کسی بندے کو مولانا نہ کہا جائے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ لفظ مولا جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مولا بمانے مالک بھی ہے، مولا بمانے بادشاہ بھی ہے، مولا بمانے حامی بھی ہے، مولا بمانے ناصر مددگار بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں کئی مقام پہ اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے. اور اگر کسی پہ اطلاق جائز نہیں تو حضور پاک نے تو خود فرمایا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا تو حضور پاک پوچھتے تھے بھی اس پہ قرضہ ہے کسی کا؟ قرضہ ایسی بری بلا ہے نا کہ وہ تو طواف سے نمازوں سے نہیں معاف ہوتا. تو صحابہ کہتے کہ نہیں ہے تو حضور جنازہ پڑھا. اگر وہ کہتے حضور ہاں قرض ہے اس پر تو فرماتے حل ترک وفان، اس نے اپنے قرضے کو ادا کرنے کے لیے کوئی جائیداد کوئی پیسہ چھوڑا ہے؟ وہ کہتے کہ ہاں چھوڑا ہے، پھر بھی آپ جنازہ پڑھا دیتے. اور اگر وہ کہتے یا رسول اللہ علیہ دین وما ترک وفان، اس پہ قرضہ ہے لیکن اس نے کچھ نہیں چھوڑا ہے قرضہ دینے کے لیے، تو آپ فرماتے صلو علی صاحبکم، تم جا کے جنازہ پڑھ دو، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا. تو معنی یہ ہوتا تھا کہ تشدید ہو کہ اگر تم پر قرضہ ہے تو ادا کرو. دنیا میں ادا نہیں کر سکتے ہو معافی مانگو، اس کا کوئی حل نکالو اپنی زندگی کے اندر. یہ نہیں ہے کہ وہ قرضہ معاف ہو جائے گا نمازوں سے یا حج کرنے سے یا خیرات کرنے سے، وہ نہیں معاف ہوتا. تو بعد میں جب اللہ نے میرے محبوب کو مدد فرمائی، مکہ فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا، تبوک فتح ہو گیا، یمبو فتح ہو گیا، رابق فتح ہو گیا، حول مکہ کلو سب فتح ہو گیا. اب مال غنیمت آ گیا. تو اب حضور پوچھتے تھے بھی اس پر قرضہ ہے؟ تو کہتے ہاں کچھ چھوڑا نہیں جناب. آپ فرماتے انا مولا لمن لا مولا لہ، میں اس کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہ ہو، میں ادا کروں. تو حضور پھر بیت المال سے، تو وہاں حضور نے اپنے آپ کو فرمایا کہ انا مولا لمن لا مولا لہ،
ایک اور روایت بھی ہے جو شیعہ بھی پیش کرتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولا کو، وہ روایت ضعیف ہے، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں وہ روایت ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال اچھا، اسی طرح لغت میں بھی آتا ہے کہ مولا القوم منہم، کہ جو کسی قبیلے کا غلام ہے گویا وہ بھی ان میں سے ہے، تو وہاں بھی لفظ مولا آتا ہے۔ تو مولا جیسے سردار کو کہتے ہیں، مولا غلام کو بھی کہتے ہیں، لیکن ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال۔ اب جیسے دیکھیں قرآن پاک میں آتے ہیں انا یکون لی غلام، بی بی مریم نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو کہ مجھے بچہ ہوگا؟ انا یکون لی غلام، مجھے کیسے لڑکا ہوگا؟ مجھے تو کسی بندے نے ہاتھ ہی نہیں لگایا آج تک۔ تو غلام بمانے لڑکا ہے، غلام بمانے بیٹا ہے۔ تو اسی طریقے سے غلام کا معنی جو ہے، جیسے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام چلے تو آگے ایک لڑکا کھیل رہا تھا، حضرت خضر نے قتل کر دیا، تو وہاں لڑکے کو غلام کہا گیا ہے۔ لڑکے کا نام جو ہے اللہ نے قرآن پاک میں انا یکون لی غلام، وہاں بھی غلام بمانے لڑکا ہے۔ تو اس لیے اب ہمارے ملک میں نام رکھ دیتے ہیں غلام اللہ، تو اس کا معنی یہ ہوگا یعنی اللہ کا لڑکا، اللہ کا بیٹا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ غلام جیسے لڑکے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، غلام بمانے نوکر بھی استعمال ہوتا ہے، بمانے عبد بھی استعمال ہوتا ہے۔ آدمی کہتے ہیں یہ جی میرا غلام ہے، میرا عبد ہے، تو وہاں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک لفظ جو ہمارے ہاں جو کہنا ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا تابعدار، اللہ کی اطاعت کرنے والا، جیسے نوکر اپنے مالک کی اطاعت کرے، یہ تو جی ہے ہی اللہ کا نوکر، یہ تو ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ تو اس لیے وہ نام استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ ایک لفظ جو ہے وہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ یاد رکھیں لفظ عین، عین عین آنکھ کو کہتے ہیں، یہ جو ہے کیا ہے عین، اسی لیے آپ نے دیکھا ہسپتال میں جاتے ہو لکھا ہوتا ہے قسم العیون، یہ آنکھ کا سیکشن ہے، تو عیون جمع ہو گئی، عین مفرد ہو گیا، تو عین معنی آنکھ۔ اچھا اسی طرح عین جو ہے وہ سورج کو بھی کہتے ہیں۔ آج سورج گرہن تھا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ نئے سال کے پہلے مہینے میں 2 گرہن ہو گئے۔ یکم کو چاند گرہن ہوا اور 15 کو سورج گرہن ہوا۔ یہ نجومی تو خیر بکواس کرتے ہیں، یہ تو جھوٹے ہوتے ہیں، نجومی ہوں یا کاہن ہوں یا جوتشی ہوں، یہ تو خیر بالکل یعنی یہ تو عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔ لیکن جو صحیح حدیث ہے، جو میرے محبوب دو عالم، محبوب کائنات، رحمت دو جہاں کا صحیح فرمان ہے کہ حضور کے زمانے میں ایسا واقعہ ہوا، حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو یہ چاند گرہن کیوں ہوتا ہے، یہ سورج گرہن کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے نا تو سورج گرہن ہو جاتا ہے یا چاند گرہن ہو جاتا ہے، یعنی گویا کہ اس پہ بھی اندھارا چھا گیا۔ یا کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس لیے چاند گرہن ہو گیا۔ آج اتنا بڑا آدمی پیدا ہوا ہے کہ چاند اس کے نور کا مقابلہ نہیں کر سکا، چاند گہنا گیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا یاد رکھو، سنو، ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد ولا لحیات احد، اور فرمایا یاد کرو یہ سورج چاند جو ہے یہ ان کو گرہن نہیں لگتا، نہ کسی کی موت پہ نہ کسی کے پیدا ہونے پہ، ورنہ تو ایک دن میں کتنے لوگ مرتے ہیں، ان میں بڑے بڑے لوگ بھی مرتے، پھر تو روز چاند گرہن میں ہی رہے۔ ایک دن میں کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، پھر تو روزانہ گرہن لگا رہے۔ آپ نے فرمایا یہ غلط عقیدہ ہے۔ لا لموت احد ولا لحیات احد، نہ کسی کے مرنے پہ گرہن ہوتا ہے نہ کسی کے پیدا ہونے پہ گرہن ہوتا ہے۔
انہما آیاتان من آیات اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. اللہ اپنے بندوں کو ایسے ڈراتے ہیں کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے کرے جو زمین سے بھی بڑے کرے ہیں، اتنے نورانی کرات کو میں نے بے نور کر دیا ہے، تم کیا ہو؟ ایک چیونٹی کے برابر بھی نہیں ہو. تو اللہ ڈراتے ہیں کہ تم ڈرو، تم دوڑو، تم نمازیں پڑھو، تم تلاوت کرو، تم خیرات کرو، تم صدقہ کرو، تم ڈرو کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک مہینے میں دونوں کا گرہن ہو جانا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ تخویف ہے. اللہ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ ہمارے اعمال اتنے گندے ہو گئے ہیں کہ اب اللہ ہمیں کھلی نشانیوں سے ڈرا رہے ہیں کہ خبردار ٹھیک ہو جاؤ، ورنہ اگر یہ بے نور ہو سکتے ہیں تمہارا بے نور کر دینا کون سی بڑی بات ہے. لیکن ہمارا ہر بندہ ایک تماشا ہے، دنیا دیکھنے کے لیے جناب اینکیں بنوا رہی ہے اور اس کو دیکھ رہی ہے. اور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سورج گرہن لگا ہو اپنے بچوں کو لے کے ریت میں زندہ ریت میں دفن کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جو معذور ہیں بیمار ہیں ان کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. یعنی جب تک سورج ٹھیک کھڑا رہے کوئی فائدہ نہیں کرتا، جب سورج اندھا ہو جائے تو اب بیماروں کو ٹھیک کرنا شروع کر دو. کوئی عقیدے کی بھی حد ہے، جاہلیت کی بھی حد ہے، کیا کرے آدمی کس. اچھا باقی رہے سائنس والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اصل جو ہے نا زمین چونکہ چکر کاٹ رہی ہے، ان کے تو خیر بہرحال کئی قول ہیں. ایک ہے کہ زمین چکر کاٹتی ہے اور سورج چاند اپنی جگہ پہ ہیں، اور ایک ہے کہ نہیں سورج چاند چکر کاٹتے ہیں زمین اپنی جگہ پہ ہے. اور تیسرا بھی قول ان کا، وہ کہتے ہیں دونوں چکر کاٹ رہے ہیں، زمین بھی چکر کاٹ رہی ہے سورج چاند. اور جب وہ چاند کے سامنے آ جاتی ہے یا سورج کے سامنے آ جاتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، جب وہ ہٹ جاتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے. اللہ کے بندے چلو ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، سورج چلو کھڑا ہے، زمین گھومتی ہے تو زمین کو تم گھما رہے ہو. چلو ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے، کیا اس کے لیے تم نے کوئی انجن رکھا ہوا ہے چلاتے ہو تو گھومنا شروع کر دیتی ہے؟ تو اگر اللہ گھما رہا ہے تو سیدھا کان پکڑو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. زمین آگے آ جائے یا سورج زمین کے آگے آ جائے، چلو سورج ہی چل رہا ہے تو تم چلا رہے ہو. اگر زمین چل رہی ہے تو کیا تم اس کو چلا رہے ہو؟ اور کیا پھر ان کا چلنا جو ہے متوازی ہے؟ بظاہر جو دلائل ہیں قرآن پاک کے وہ یہی ہے کہ سورج اور چاند چلتے ہیں، زمین کو اللہ نے قرار بخشا ہے، زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے ثبات بخشا ہے. لیکن چاند اور سورج جو ہیں والقمر قدرناہ منازلا، ان کے اللہ نے منزلیں مقرر کی ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں، وہ چلتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چاند جب طلوع ہوتا ہے تو بالکل بال کے برابر ہے، ہلال ہے، پھر بڑھتا 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 قمر بنتا ہے، پھر قمر کے بعد بدر بنتا ہے، پھر بدر کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کل ارجون القدیم، بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے کسی کھجور کی ایک باریک سی ٹہنی ہو. تو اللہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، اللہ نے فرمایا نہ چاند ایک سیکنڈ آگے جا سکتا ہے، نہ سورج اپنی جگہ سے ایک رفتار میں آگے جا سکتا ہے. اللہ نے جو مقرر کر لیا ہے اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں. اسی لیے دیکھیں نا قرآن میں آتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین کا رب اور مغربین. مشرقین کیا مطلب؟ مشرق تو ایک ہے، مغرب بھی ایک ہے، لیکن علماء فرماتی ہیں کہ گرمیوں کی مشرق الگ ہوتی ہے، سردیوں میں مشرق الگ ہوتی ہے، اوقات بدل جاتے ہیں. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نہیں، یاد رکھو رب المشرقین و رب المغربین. اب یہ دیکھو سورج چل رہا ہے تو یہاں مشرق ہے نہیں، یہ چل رہا. اب جناب یہاں جب یہاں آیا تو کیا ہو گیا؟ مغرب ہو گئی، پھر نیچے سے پھر چل رہا ہے، جب چل رہا ہے تو پھر مشرق ہو گئی، یہاں آ گیا مگر پھر چل پڑا تو مشرق ہو گئی، کیونکہ وہ بھی تو چل رہا ہے نا.
تو لہذا مشرقین و رب المغربین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے اور اس کا حکم یہ ہے کہ اذا حضب امر بادر الی الصلاۃ، میرے محبوب کو جب بھی کوئی ایسی بات پیش آتی تو فوراً نماز کی طرف آپ دوڑتے اور آپ اس وقت تک نماز پڑھتے رہتے حتی ینجلیا، حضور نے فرمایا کہ لمبی لمبی قرات کرو، کئی رکوع کر لو اور اس وقت تک نماز نہ چھوڑو جب تک کہ روشن نہ ہو جائے، کیوں اگر اللہ کو عذاب دینا ہے تو کم از کم ہم نماز کی حالت میں مر جائیں، اللہ کے ذکر کی حالت میں مر جائیں۔ اگر اللہ نے اس عالم کو فنا کرنا ہے تو ہم اس کی یاد میں آ کے فنا ہو جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن بڑا افسوس ہے کہ ہمارے مسلمان ایسے پٹڑی سے اتر گئے ہیں کہ ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، بندے مر رہے ہیں، آگ لگ رہی ہے، تباہی ہو رہی ہے، صبح سے لے کر شام تک قتل قتل قتل، حادثہ حادثہ حادثہ۔ ابھی آپ نے دیکھا ہیٹی کے علاقے میں جو آیا، ہیٹی میں آیا، یہ لاطینی ایک ریاست ہے امریکہ کی، وہاں جو زلزلہ آیا ہے اس وقت تک آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ ہزاروں لاشیں جو ہیں سڑکوں پہ پڑی ہیں، ہزاروں ملبے کے نیچے دبی پڑی ہے، ہزاروں لاشوں میں عفونت اٹھ کے بدبوئیں پھیل رہی ہیں، کوئی اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے جی اچھا کافروں کے ملک میں آیا، مسلمانوں کے ملک میں بھی آ سکتا ہے، مظفر آباد میں نہیں آیا، کشمیر میں نہیں آیا، کوئٹہ میں نہیں آیا تھا۔ ابھی وہاں زلزلہ تو زلزلہ ہے نا، اصل تو یہ ہے کہ ہم عبرت پکڑیں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو تو کافر، وہ بھی کافر ہو بندہ تو ہے نا، انسان تو ہے نا، وہ کالا ہے، گورا ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، بندہ ہے، خدا کا مخلوق ہے اللہ کی۔ ایک کتا مر جاتا ہے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، بندہ ہے۔ اور ایک منٹ کا زلزلہ تھا، صرف ایک منٹ، اسی سے خدا کی قدرت دیکھو نا، کہتے ہیں نا قیامت کیسے قائم ہو گیا، ایسے ہوگی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، بس زمین ہلنے کی دیر ہے نا جی۔ ایک منٹ کا زلزلہ جو تھا، یعنی بڑے بڑے جو شاہی محل تھے نا جی، بڑے بڑے جو مضبوط عمارتیں تھیں، زمین پہ آگ ڈھیر ہو۔ اس کے بعد بھی ہم اسی طرح ہیں، ابھی حرم سے نکلیں گے نماز پڑھ کے انشاءاللہ، ساری رات فلم پہ بیٹھے رہیں گے۔ ابھی نکلیں گے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولے گا، داڑھی منڈانے والا داڑھی منڈائے گا، حرام کھانے والا حرام کھائے گا، لوگوں کی عورتوں پہ آنکھیں گرم کرنے والا اپنی آنکھیں گرم کرے گا، بکواس کرنے والا بکواس کرے گا۔ کوئی عبرت ہی نہیں کہ بھی آج سورج پکڑا گیا، اتنا بڑا انقلاب آیا ہے، میں توبہ کروں، میں خدا کے آگے گڑ گڑا کے رہوں۔ اور اللہ نہ کرے جیسے کافروں نے کہا ہے کہ کل ہم مسلمانوں کے قرآن کو مٹائیں گے اور جلائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کر سکتے ہو اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو نا، کیوں؟ ہمیں پتہ ہے دعا بھی ہمیں کرانی پڑتی ہے آپ سے کہ جی دعا کرو، وہ بھی خود نہیں کرتے۔ کہ جو لوگ اللہ کے قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، مولا اپنی قدرت کا نظارہ دکھا کے ان پہ بھی قہر نازل فرما دے اور ان کو مٹا دے تاکہ تیرے قرآن کی عظمت پوری دنیا میں ثابت ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا، اس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ 1400 سال گزر گئے، اس کی زبر زیر نہیں مٹا سکے ہو تو تم قرآن کو کیا مٹاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو باقی رکھا ہے اور اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اور قرآن قیامت تک محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدل نہیں ہوگا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کریں گے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، اور جو کافر ہیں وہ نفع اٹھا رہے ہیں دنیا کا اور کھانے میں لگے ہیں، ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور
کیا مانا؟ جانور کھاتا جو ہے وہ کبھی غور تو نہیں کرتا نا یہ گھاس کس نے پیدا کیا، ہل کس نے چلائے، بیج کون سا ڈالا، کتنے عرصے کے بعد یہ تیار ہوا، کس نے کاٹا، کس نے اس کو ٹوکا کر کے چارہ بنا کے میرے آگے رکھا ہے، وہ تو غور نہیں کرتا، کھا ہی رہنا کھا ہی رہنا۔ تو اب اللہ فرماتے کافروں کا بھی یہی حال ہے، ہر وقت لگے ہوئے ہیں، یہ پیزا شریف ہے، یہ برگر شریف ہے، یہ میکڈونلڈ کا برگر شریف ہے، یہ ڈنمارک کا حلوہ شریف ہے، اور اس کا جبنہ شریف ہے، اور اس کا مکھن شریف ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ بدبخت ملک ہے جس نے محمد مدنی کی توہین کی ہے۔ کم از کم اتنا غیرت تو ہو آدمی کو نا، وہ یار کچھ نہیں کر سکتے ہو تو آدمی کم از کم اس دشمن کی گلی کو تو چھوڑ دے نا، ان کے اشیاء پہ تو لعنت بھیج دینا۔ اللہ فرمایا بس ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور۔ اور میرے مدنی پاک نے فرمایا کہ المؤمن یاکل فی معن واحدا والکافر یاکل فی سبعۃ امعاء۔ حضور نے فرمایا کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے۔ کیا مانا؟ کافر تو کھاتا اس لیے ہے کہ اس کی زندگی کھانے کے لیے ہے، اور مومن تو اس لیے کھاتا ہے کہ میں کھانے کے لیے نہیں، کھانا اتنا ہو جس میں مجھے عبادت کی توفیق ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ابھی تو یہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، ان کو یہ بھی یاد نہیں کہ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اللہ پاک نے تسلی دی میرے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ مِنْ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ کیوں غم فرماتے ہیں؟ کتنی بستیاں ہیں جو آپ کے مکے سے زیادہ مضبوط تھے، زیادہ طاقت والے تھے، اس بستی سے جس سے آپ کو نکالا گیا، لیکن ہم نے ان کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ اہلکناہم، ہم نے قوم عاد کو ہلاک کر ڈالا، قوم سمود کو ہلاک کر ڈالا، قوم لوط کو ہلاک کر ڈالا، اور جب ہم نے ان کو ہلاک کیا فلا ناصر لہم، کوئی ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں تھا۔ اگر یہ بھی ایمان نہ لے آئے تو ان کے لیے بھی ہلاکت کا عذاب ہوگا۔ اور یاد رکھیں ان پہ عذاب آئے، مکے والوں پہ قحط کا عذاب آیا کہ وہ پرانے چمڑے لے کے پانی میں ابال ابال کے پیتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اور جب زمین آسمان کے درمیان دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ اور اسی طرح بدر میں عذاب آیا کہ 70 قیدی بنے اور 70 جو تھے قلیب بدر میں کاٹ کے پھینکے گئے۔ اب آگے اللہ فرما دیا فمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین له سوء عملہ واتبعوا اہواءہم۔ اللہ فرماتے ہیں ایک بندہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہے، اللہ کی طرف سے یقین پہ ہے، اللہ کی طرف سے بصیرت پہ ہے، کیا یہ اور وہ جس کے سامنے اس کے برے عمل جو ہیں وہ مزین کر دیے گئے، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ واتبعوا اہواءہم، اور اصل وجہ یہ ہے کہ کافر جو ہیں وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور مومن جو ہے وہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتا ہے، تو اللہ ان کو پھر قیامت کے اندر جزائیں دیں گے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک شخص نے مینا میں ایک دوسرے دوست کے ٹانگ میں درد تھا، اس کو دبایا، مسا کیا، کیا ہو گیا؟ یہ اچھا احرام ہے کہ احرام باندھ رہے، کسی کو تکلیف ہو تو تڑپتا رہے، کوئی اس کو دبائے نہیں، مدد نہ کرے، دوا بھی نہ لے، پتہ نہیں کیا سمجھا ہے لوگوں نے۔ تکلیف ہے اس کا علاج کرو، دوا دو، اس میں کیا ہے؟ ایک آدمی آتا ہے حرم میں، لیکن واپس جانے کے بعد جب اس کو جوتا نہ ملے تو دوسرے کا پہن لیتا ہے۔ میرا بھائی یہ شریعت میں حرام ہے، ایک بات یاد رکھو، کسی آدمی کی چیز اس کے اذن کے بغیر تصرف کرنا حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔
آپ اپنے جوتے جو ہیں ان کو تھیلی میں لپیٹ کے، کپڑے میں لپیٹ کے، نشانی لگا کے محفوظ رکھیں، کوئی نہیں اٹھائے گا۔ باقی یہ ہے کہ جو راستے میں پڑا ہو لے، یہ غلط۔ ہاں ایک وہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے کچرے میں پھینک دیے ہیں۔ اب آپ کو یقین ہے کہ کوئی بندہ اب یہاں نہ ڈھونڈنے آئے گا نہ اٹھانے آئے گا، یہ تو کچرے میں جا کے کہیں پہاڑوں میں غاروں میں پھینک دیں گے، اور اس میں کوئی چیز ہے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں، اٹھا لو۔ کہتے جی کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو ٹیلی فون پر 3 طلاق دے دیا ہے۔ بہرحال جناب حنفی مسلک میں 3 ہی طلاقیں ہو گئیں اور کوئی حل نہیں۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، کہ جب عورت کی عدت گزر جائے وہ پھر اپنے منشے سے دوسری جگہ شادی کرے، اور وہ بھی کرائے کی شادی نہ ہو کہ ایک رات کے لیے حلال کرنے کے لیے کوئی بیل خرید کر کے لے آئیں۔ ان پہ بھی اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی۔ وہ باقاعدہ شادی ہو، اگر اتفاق ہے وہ بندہ مر گیا یا اس کو عورت اچھی نہیں لگی طلاق دے دی، تو پھر عدت گزار کے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، ورنہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ حنفی مسلک میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ جمہور کے نزدیک 3 ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے، 2 ہوتی ہے۔ ویزا لینا بیچنا بالکل حرام ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ مثلا پہلی چیز تو یہ دیکھو کیا قانون اجازت دیتا ہے کہ ویزا نکلوا کے بیچا جائے؟ جب حکومت اجازت نہیں دیتی اور الامر کے حکم کے خلاف ہے، حرام ہے۔ یہ کون سا ویزا ہے جو بیچا جائے؟ یہ تو لوگوں نے کاروبار بنا رکھا ہے، اور ان کو کاروبار کرانے والے ہمارے بھائی ہیں۔ وہ ان کو جا کے ماشاءاللہ سبز باغ دکھاتے ہیں، یار تمہارا ماشاءاللہ بڑے تعلقات ہیں، 10 ویزے نکال لو، 8-8 ہزار میں تمہاری بچوا دیتا ہوں، 80 ہزار تمہیں گھر بیٹھے مل جائے گا۔ اس سے لے کے خود جا کے 15 ہزار کے بیچے گا۔ یہ ظلم ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، بالکل ان چیزوں سے بچو۔ یہی وجہ ہے نا کہ آپ لوگ بیچارے رڑ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے وہ بیچارے 3-4 لاکھ روپے خرچ کر کے آ جاتے ہیں، آگے کام تو ہے نہیں۔ جس کا ویزا اس نے کہا جی میں نے تو آپ کو بلایا ہی نہیں، جس نے پیسے دیے تم جانو وہ جانے۔ یہاں آنے کے وہ کہتے ہیں دیکھو جی اب ہم پر ظلم ہو رہا ہے، تو ظلم تو تم نے اپنی جان پہ کیا ہے کہ تم نے کیوں 3 لاکھ روپے بھرے ہیں۔ اگر تمہیں کام ملتا ہے، کوئی کمپنی بلاتی ہے، ان کے ویزے پہ آؤ، فری آؤ، ان کے بعد آ کے کام کرو۔ لی خمسۃ، یہ شیعہ لوگوں کا وظیفہ ہے اور بالکل ناجائز ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں لوگ جو ہیں اپنے پیر کو گندم دیتے ہیں، اگر پیر غریب ہے بیچارہ بھوکا مر رہا ہے تو ضرور دیا کرو۔ باقی یہ جو تم نے ٹیکس بنا رکھا ہے، ٹیکس پیری، یہ حرام ہے کہ پیر کی طرف سے ٹیکس ہے، ہر حال میں لینا ہے۔ وہ میرا بھی ایک دوست تھا، پیر سے فوت ہو گئے، وہ جناب عجیب آدمی تھا، ویسے آدمی بہت اچھا تھا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وہ اپنے ہر مرید سے سال میں 100 روپے لیتا تھا۔ اچھا گھر کے 5 آدمی ہیں، 500 دیں، 4 ہیں تو 4 دیں، 10 ہیں تو 10,000 دیں۔ اچھا نہ دیں تو جو گھر میں بھینس کھڑی ہے، گائے کھڑی ہے، جو کھڑا ہے وہ پکڑا اور دوسرے آدمی کو دیا ہے، پکڑ لو، بیچ کے 1000 میں نے لینا ہے، 2000 کی بکے باقی ان کو دے دینا۔ میں نے اس کو ایک دن کہا، اچھے موڈ میں بیٹھے تھے میرے پاس، چائے پینے کے لیے آ گئے۔ میرے علاقے میں ان کے بڑے مرید تھے، قوموں کی قومیں ان کی مرید تھی، میرے پاس آ جاتا تھا، محبت کرتا تھا چائے پینے کے لیے، تو میں نے چائے شے کا انتظام کیا۔ میں نے کہا پیر صاحب آپ کو اللہ نے اتنا دولت دی ہے کہ آپ اربوں پتی ہیں، یعنی کروڑوں پتی بھی نہیں، اربوں پتی لوگ ہیں۔ مجھے یاد ہے جب ویسرا ایک دفعہ آیا تھا شاید شکار کھیلنے کے لیے، تو ریلوے اسٹیشن سے لے کر اس نے اپنے ڈیرے تک تقریباً کوئی 3 یا 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ریڈ کارپٹ ساری قالینیں بچھائی تھی، اتنا بڑا آدمی تھا۔ ہمارے ضلع میں جب کسی بندے کے پاس کار نہیں تھی نا، اس کے پاس کار ہوتی تھی۔ میں کہا تم اتنے بڑے آدمی ہو، کیا غریبوں پہ ظلم کرتے ہو، 100 روپیہ۔
کہنے لگا یار تم مکی صاحب عجیب آدمی ہو، میں اپنی پیری مریدی پکی رکھتا ہوں، یہ بدبخت دے گا تو میرا پکا مرید رہے گا نا، نہیں دے گا تو پھر میں کاٹ دوں گا نا ابھی اس کو فرض سے۔ اچھا لیکن بات یہ یاد رکھیں، یہ بھی میں نے دیکھا، جس مرید سے وہ 100 روپے لیتے تھے نا، اس مرید کو اس سال میں کوئی تکلیف آ گئی، مقدمہ ہے، پولیس ہے، دکھ ہے، بیمار ہے، سارا خرچہ پیر صاحب کا، وہ اس کو ٹھہراتے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی رہائش، اس کا کام سب پیر کے ذمہ، چاہے اس میں 10,000 لگ جائے پیر لگائے گا، لیکن 100 روپیہ ضرور لے گا۔ عجیب بات، اللہ مغفرت فرمائے، بس پتہ نہیں اس کی کوئی سوچ ہوگی۔ میں نے تو اس کو بڑا سمجھا کہ نہیں حضرت آپ تو وہابی ہیں نا، میری مریدی کچی کرتے ہو، دیکھو یہ تھوڑی بات ہے کہ تم وہابی ہو، لیکن میں اپنے ساری قوم کو کہتا ہوں جہاں مکی صاحب حکم کرے وہی تعمیل کیا کرو، اس کے بعد بھی تم میری بات نہیں مانتے ہو۔ میں نے کہا یار میں تو تمہیں 100 روپے نہیں دوں گا۔ کہتے آپ میرے مرید تھوڑے ہیں، میں نے آپ سے مانگا ہے کبھی؟ عجیب لوگ تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ ہمارے ضلع رحمیار خان کے تھے، اور وہ بڑی مشہور خانقاہ ہے ان کی، اب میرے دیکھو دماغ سے نعوذ باللہ نام نکل رہا ہے، مئو مبارک کیا ہے سب نام۔ اگر وضو کرنے کے بعد آدمی نے کپڑے اتار لیے، دوسرے بدل لیے تو وضو ٹوٹ گیا؟ کوئی اتنا کچا وضو ہے کپڑے اتارنے سے ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا جناب، پکا ہے، فکر نہ کرو۔ معصوم بچوں کی فاتحہ خوانی کیا مطلب؟ زندہ کی مردہ کی فاتحہ پڑھانے پہ خوشی کرتے ہیں، پہلے وضاحت تو کرو نا۔ ہمارے ہاں سجدہ صاحب کا طریقہ الگ ہے، کوئی طریقہ الگ نہیں ہے۔ سجدہ صاحب کا 2 طریقے ہیں، یا تو یہ ہے کہ پہلے سجدہ صاحب کر کے سلام پھیرو، یعنی سلام سے پہلے، یا سجدہ صاحب ہوتا ہے کہ سلام کر کے سجدہ صاحب کرو۔ یہ دونوں طریقے حدیث میں موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی کیفیات میں فرق ہوتا ہے۔ کبھی مثلا آپ نے 4 رکعت نماز میں زیادتی کی، 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھ لی، کبھی آپ نے نماز میں کمی کی، 4 کے بجائے 3 رکعت پڑھ لی، تو اس لیے دونوں طریقے حدیث میں موجود ہیں۔ لڑنے کی کیا ضرورت ہے جناب کہ بلا وجہ سر پھٹمل کرتے رہو؟ وہ جو پہلے کرتے ہیں وہ بھی جائز ہے، سلام پھیر کے کرتے ہیں وہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ کوئی غیر مرد جو ہے گھر میں عورتوں کے سامنے، بالکل اجازت نہیں دیتا ہے، بالکل حرام ہے۔ ایک صحابی ملنے آئے حضور کو، دروازے پہ کھڑے تھے اور ایسے کھڑے تھے جہاں جھری تھی دروازے میں۔ حضور پاک اتنے غصے ہوئے، آپ نے فرمایا میرا دل کرتا تھا کہ میں نیزہ لے کر تیری آنکھیں پھوڑ دوں، کیوں دروازے کے سامنے کھڑے ہو؟ تو دروازے کے سامنے کھڑے ہونے بھی منع ہے کہ کہیں ہوا سے دروازہ کھل جائے، وہ تو دیکھ لے گا نا اندر عورتوں کو، چاہے جائے کہ وہ گھر میں آئے۔ مسلمانوں نے سوئی نہیں بنائی، یہ غلط بات ہے، ہر چیز مسلمانوں نے بنائی۔ سب سے پہلا بحری بیڑا حضرت امیر معاویہ نے بنایا ہے، سب سے پہلے کاغذ کی صنعت مسلمانوں نے بنائی ہے۔ البیرونی پڑھو، جابر ابن حیان پڑھو، اسی طریقے سے ابن سینا پڑھو، یہ دنیا میں جتنا میڈیکل ہے سارا ابن سینا کی کتابوں میں چل رہا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ مسلمان نے سوئی نہیں؟ مسلمان جب سے اس کام کو چھوڑ بیٹھے تو ذلیل ہو گئے، ورنہ بنایا تو سب سے پہلے مسلمانوں نے ہے۔ یہ تمہارے تو سارے حساب یعنی لغو ہو جاتے۔ صفر کا قاعدہ جو ہے سب سے پہلے مسلمانوں نے بنایا ہے۔ میری جھگڑا ہو گیا تھا بہن کے ساتھ، ایک دفعہ 3 طلاقیں اس نے دے دی، وہ ہو گئی۔ اگر میں آپ کے گھر گیا تو میرے اوپر بھی طلاق، تو جائیں گے تو ہو جائے گی طلاق، نہ جائیں؟ احناف کے نزدیک تو بالکل معلق ہے، تم گئے طلاق ٹھک ہو گئی، وہ تو انتظار میں کھڑی ہے نا۔ باقی ائمہ کہتے ہیں قسم ہے، کفارہ ہے، بہتر ہے کسی مفتی سے جا کے فتویٰ لو۔ ہم تو مفتی ہیں نہیں، ہم تو طالب لوگ ہیں۔ اگر گھر میں موت ہو جائے، گھر میں پڑھنے چاہیے، ہاں بالکل گھر میں قرآن پڑھو، دعا کرو، خیرات کرو۔ یہ جو رواج ہے یہ غلط ہے کہ تیسرے دن کل شریف اور جمعرات، تم سارا مہینہ خیرات کرتے رہو،
سارا مہینہ گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو بٹھا کے قرآن پڑھتے رہو، کوئی منع نہیں۔ ایک آدمی نے عمرے میں طواف کیا لیکن کندھا نہیں نکالا، کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی دعا میں یہاں یہودیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اہلک اعداءک اعداء الدین، یا اللہ اپنے دشمن اور جو تیرے دین کا دشمن ہے، اس میں سارے آ گئے۔ شرعی طور پر طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے کوئی بندہ طلاق دینا چاہتا ہے، پہلے تو کوشش کرو کہ بچو طلاق سے، کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے مبغوض چیز اللہ کو طلاق ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ بلا وجہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر حال میں طلاق سے بچو۔ اب اسلام نے طریقہ بھی ایسا رکھا ہے تاکہ طلاق نہ ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر مثلاً عورت حیض میں ہے طلاق نہ دو، عورت حمل میں ہے طلاق نہ دو۔ کیوں؟ جب چند دن گزریں گے بچہ پیدا ہوگا، سلو ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائیں گے۔ حیض کے 8 دن میں غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر طلاق نہیں دے گا۔ اس لیے حیض میں بھی طلاق نہ دو، حمل میں بھی طلاق نہ دو۔ اچھا، اگر حیض کے بعد میاں بیوی نے جماع کر لیا ہے، ہم بستری کر لی ہے، تو پھر بھی شریعت کہتی ہے طلاق نہ دو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیا پتہ حمل ٹھہر گیا تو اس کی تو عدت لمبی ہو گئی۔ اچھا، حمل ٹھہر گیا تو تم اس کو گھر سے نکال رہے ہو، تیرے بچے کو وہ کیوں پالے گی؟ تو لہذا طلاق نہ دو۔ اگر دینی ہے تو حیض کے بعد جب عورت حیض سے پاک ہو جائے، ایام طہر ہیں، اس طہر کے دنوں میں میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو نہ ملے ہوں، پھر صرف ایک طلاق دو۔ اور یہ ایک طلاق جو ہے رجعی ہے، اور گھر سے بیوی کو بھی نہ نکالو، چونکہ رجعی طلاق ہے، تمہیں رجوع کا حق ہے، تو تارا خرچہ، نفقہ، گھر سب تمہارا رہے گا، تاکہ انہی دنوں کے اندر میاں بیوی میں پھر سلو ہو جائے، غصہ چلا جائے، ٹھنڈا پڑ جائے، رجوع کر لو، بس کچھ بھی نہیں کرنا، وہی نکاح تمہارا باقی ہے۔ اگر نہیں ہو سکتا ہے پھر اگلا حیض گزارے، اگلے حیض کے بعد پھر پاکی کے دن آئے، پھر ایک طلاق دو۔ پھر بھی تمہارا ابھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے تو پھر اگلے حیض کا انتظار کرو، پھر اس حیض کے بعد جب وہ پاک ہو جائے پھر ایک طلاق دو، تو اب 3 طلاقیں ہو جائیں۔